واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشغالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اونچی آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام شناخواں حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیز و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی غم میں کہ موت العالم موت العالم کہ کسی عالم دین دا پردہ کر جانا وصال کر جانا انجی ہے کہ سارا جہان ہی فوت ہو گیا ہے، یعنی عالم ربانی دا ایک مقام ہے کہ اس دے جان نال ایک جہان ویران ہو جاتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے دوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ حضور فقیہ اصل یادگار اسلاف مبلغ اسلام کشتہ عشق رسالت استاد العلماء مرجع العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف بہت زیادہ غمگین کر گیا۔ اللہ تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال آپ دے مزار پرانوار تے اپنی شیان شان لا تعداد رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے۔ جملہ آپ دے صاحبزادگان وابستگان مریدین محبین متوسدین طلبہ شاگرد جتنے بھی کائنات کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب نو صبر جمیل عطا فرمائے اور میں اور تسی انہاں دے اس غم وچ انشاءاللہ برابر دے شریک ہاں۔ اگلے جمعہ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال میں حضور قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے حوالے نال ہی انشاءاللہ تھوڑے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ آج دا موضوع بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال وعدے دے مطابق ہے، چونکہ آپ دے واقعہ دا تعلق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم معجزے نال اور معجزہ چند دا 2 ٹکڑے ہونا اور جتوں تک اس بات کا تعلق ہے کہ چند 2 ٹکڑے ہویا یا نہ ہویا اس کے واسطے 105 حوالے میرے کتب خانے میں موجود ہیں 105 ریفرنسز اس گل دے کہ چند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے 2 لفظ کیتا سی اور آپ نے فرمایا سی کہ کافرو گواہ ہو جاؤ تھوڑی یہ بھی فرمائش میں پوری کر دیتی اپنے موضوع کو بیان کرنے واسطے ایک آیت کریمہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا کہ اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت وچ تواڈے وال ایک برہان آئی ہے ایک دلیل آئی ہے اور اے برہان تو مراد معجزہ ہے بولیے برہان تو مراد کیا ہے معجزہ ہے اور میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری ظاہری زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے اور جس میں انور دا ایک منہ مبارک معجز نما ہے اور ایک اعجاز ایک دلیل منہ مبارک میں اس واسطے کیا ہے کہ جدوں خواب اندر تشریف لیا کے حالت قنوت کی وچ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے ابا جی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا آندے نے میرے دل وچ خیال سی کہ کاش میرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک دے یا زلفاں مبارکہ دے بال آ جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال تو آگاہ ہو گئے آپ نے اپنی داڑھی مبارک وچ اس طرح ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ پھیریا تے 2 وال آپ کے ہاتھ میں تشریف لے آئے اور شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ حالت غنود کی وچ بخار دی حالت وچ اندنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منو اپنے منہ مبارک عطا کیتے میں اس سنبھال کے رکھ لے کئی لوگوں کو شک رہا کہ یہ پتہ نہیں اصل ہے کہ نہیں کہ عبد الرحیم اپنے کولوں گلا کرتا پیا آندے نے دلیل واسطے جدوں میرے کول آئے نا تے میں انہاں دونوں منہ مبارک جڑے سن انہاں نوں باہر لے آندا دھوپ وچ اچانک بدلی آئی کہ انہیں سایہ کیتا اس ایک گل نو پڑھنا ہوئے تو نفاس العارفین پڑھو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ اپنی کتاب اس کا مطالعہ کرو اس کے اندر بات موجود ہے اندر دھوپ آ گئی لیکن اچانک سایہ کرنے واسطے بدلی آ گئی وہ 3 بندے سن تائب ہو گئے ایک وچوں کہنے لگا بھی شاید خورے انجی ہو گیا ہے اچانک ہو گیا ہے آپ نے فرمایا پھر کر کے دیکھ لینے پھر باہر لے آنے سورج دی تپش وچ دھوپ وچ پھر بدلی آئی انہیں سایہ کیتا پھر انہاں بالاں دی خصوصیت سی معجزہ دیکھو جڑے رہندے سن جدوں دروشی پڑھیا جانا تے نہ جدا جدا ہو کے جھومن لگ پینا اے تے کمال سی مفتی امین صاحب رحمت اللہ علیہ وچ کہ فیصل آباد دی سرزمین اُتے سات نالوں زیادہ درود و سلام پڑھیا جاتا ہے یہ تے کمال سی آپ دا یہ تذکرے اگلے جمعے کریں گے انشاءاللہ تو میں دسیا کہ ایک منہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے نبی آئے رسول آئے پیغمبر آئے کائنات والے دی ہدایت واسطے اللہ نے مبعوث فرمائے تے سارے انو میرے اللہ نے معجزات دے کے بھیجے ہیں خالی ہتھی کسے نکلیا بولو تو صحیح خالی ہتھی اللہ نے کسے نکلیا ہر نبی ہر رسول دی چغلی نو اللہ نے معجزات دے پھلاں نال بھریا تے پھر کائنات دے ٹورے لیکن فرق ہے میں مسلمان بھائیو باقی نبی آیات ہم نے اسلام کو لے کے عیسیٰ روح اللہ کلمہ
کلیمۃ اللہ علیہ السلام تک دیگر انبیاء نو رب نے بھیجیا رسولاں نو رب نے بھیجیا پیغمبراں نو رب نے بھیجیا انہاں نو میرے اللہ نے معجزات دے کے بھیجیا ہے ساری میرے تیرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آ گئی میرے اللہ نے معجزے عطا بھی کیتے نے بلکہ آپ دے سارے وجود نو میرے اللہ نے معجزہ بنا کے توڑیا ہے باقی نبیوں نو معجزے عطا کر کے بھیجیا معجزے دے کے بھیجیا معجزہ تو نواز کے بھیجیا جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری ہوئی ظلم دی چوٹی کو لے کے بہراں دے نواں مبارکاں تک رب نے سراپائی معجزہ بنا کے کلے آئے ترجمانی یہ دی میں اس طرح کر لینا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے مل کے ذرا کہیے دیے معجزے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے پر ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی تھانوں پتہ نہیں تھوڑی آواز دنیا کے اندر کتنے کتنے اس ویلے لائیو سنی جا رہی ہے جتھے جتھے تھوڑی آواز گونجنی ہے اتھوں اتھوں دے لوگاں نے گواہی دینی ہے یہ گواہی قیامت والے دن تھوڑے کام آ جائے گی مل کے ذرا ایک آواز نہ کہہ دیو یہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو دیے معجزے انبیاء کو خدا نے پر ہمارا نبی معجزہ بن گیا یا ہمارا نبی ہمارا نبی معجزہ معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ظلم دی چوٹی کو لے کے پیراں دے نواں مبارکاں تک سراپائی معجزہ بنا کے کلے آئے آپ دیاں اکھاں بھی معجزہ نے پیشانی معجزہ ہے ابروہاں معجزہ نے رخسار معجزہ نے ہونٹ معجزہ نے دہن معجزہ ہے سر انور دا ایک ایک بال مبارک معجزہ ہے کان مبارک معجزہ نے گلا مبارک معجزہ ہے گردن مبارک معجزہ ہے کندھے مبارک معجزہ نے بازو معجزہ نے اے ہاتھ معجزہ نے اے کنگلی معجزہ ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں دا شوہر بنن تے معجزہ ہے بیٹیاں دے پاپ بنن تے معجزہ ہے پتراں دے پاپ بنن تے معجزہ ہے مکہ مکرمہ رہن تے معجزہ مدینہ منورہ یام تے معجزہ غارِ ثور اندر رہن تے معجزہ جدو جس ویلے بدر اندر جان تے معجزہ ہے احد اندر جان تے معجزہ ہے حنین اندر جان تے معجزہ ہے تبوک اندر جان تے معجزہ ہے جناب جابر دے گھر جان انہاں دے پتراں نو زندہ کرن تے معجزہ ہے انہاں دے پتراں دی بکری زندہ کرن تے معجزہ ہے بلکہ میرا نبی بن کھڑ کے دولہ بن کے عرش اولا دیاں بلندیاں تے جاوے تے سرکار دا معجزہ ہے اونچی آواز نہ اونچی آواز نہ یہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے 63 سالہ ساری زندگی گزاری تے معجزہ اج تک دیاں زندگی مبارک قبر انور دی معجزہ قیامت والے دن بھی معجزہ دا ظہور ہوئے گا انہاں شانہ دا ظہور ہوئے گا کیوں اس واسطے میرے اللہ نے یہ شانہ واپس نہیں لے لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
بعد سورج واپس پلٹان تے موجزہ ہے آپ کی انگل دے اشارے تے کھلان نال بدل آ جانا مدینہ منورہ پورے 8 دن متواتر مسلسل لگاتار مین پیندا رہے بارش ہوندی رہے یہ بھی موجزہ ہے جڑے درخت نال کھجور دے مڈ نال اس لکڑی نال ٹیک لا کے خطبہ دیندے ہون تے منبر بن کے آ جائے میرے آقا اس لکڑی نال ٹیک چھڑ دین تے منبر تے بیٹھ جان لکڑی یار دے فراق وچ روندی ہے یہ بھی میرے آقا دا معجزہ ہے پھر سرکار اگے جا کے اس نے اپنا جو گلہ والا گھوڑا گھوڑا ہاتھ پھیرتے نے وہ چپ کر جائے یہ بھی معجزہ ہے زندگی دا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے گل آ گئی مسلمان بھائیو جانو دو ٹکڑے کرن دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چاننو دو ٹکڑے کیتا ہے ابو جہل کے غلام عتبہ کے شہبہ ولید بن مغیرہ عقبہ بن ابی معیط ورگے سارے بیٹھ کے مکہ مکرمہ کے اندر میٹنگ کرتے رہے پئے یہ پریس کانفرنس کرتے رہے پئے اور یہ کہتے آپس کے اندر کلام کی کرتے رہے پئے آج کریے یہ معاملہ آج نیچے والیاں گلاں نہیں کرنیاں تھلے زمین تے جادو چل رہا ہے آج آسماناں دیاں گلاں کرنیاں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رپورٹ آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا گلاں کرنا تہاڈا کام ہے مطالبے کری ہونا تہاڈا کام ہے تہاڈے مطالبے پورے کری ہونا اللہ دے محبوب دا کام ہے جڑی گل کرنی جے کرو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے ہر سوال دا جواب دیاں گا جڑی ڈیمانڈ کرو گے پوری کراں گا کہ میرے اللہ نے مینوں مجبور بنا کے نہیں کلیا میرے اللہ نے مینوں مختار بنا کے کلیا سارے میٹنگ کی تھی آپس دیاں گلاں نہیں کرنیاں کیوں فلانے نو کلیا وہ بھی عہدہ بن گیا فلانے نو ٹوریا وہ بھی عہدہ ہو گیا حتیٰ کہ عمر بن خطاب نو کلیا انہوں کلیا سر لے گیا انہیں سر کلیا دا نہیں پر اپنا سر ہوگیا قدمہ وچ رکھ کے کلمہ پڑھ کے عہدہ غلام بن گیا ہے انہیں اس طرح نہیں کرنا ان حبیب یمنی نو بلانے جڑا یمن دا حاکم ہے یمن دا لیڈر ہے یمن دا بادشاہ ہے قوم دا سردار ہے انہوں بلانے بلا کے آنے یہ نال وہ گلاں کر جدا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکن مفسر کرا حبیب یمنی آ گیا میرے آقا دی بارگاہ وچ آیا ادھر ابو جہل بھی آ گیا ابو لہب بھی آ گیا عتبہ بھی آ گیا شیبہ بھی آ گیا ولید بن مغیرہ بھی آ گیا عقبہ بن ابی معیط بھی آ گیا سارے جمع ہو گئے پروگرام بنیا ہے کوہ ابو قبیس جڑا کعبہ شریف دے نال حجر اسود وال چیرا کر کے کھڑے ہوئے سجے پاسے پہاڑ ہے جس نے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے یہ سارے بے ایمان بھی آ گئے ادھروں میرے آقا دے نال حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے حضرت عمر فاروق بھی آ گئے حضرت عثمان غنی بھی آ گئے حضرت علی المرتضیٰ بھی آ گئے حضرت بلال حبشی بھی آ گئے حضرت زیاد بن حارثہ بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک پاسے سارے ایمان والے جمانے ایک پاسے سارے بے ایمان جمانے حبیب یمنی کہنے لگا میں تواڈے کولوں سوال کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا آجا میرے کول آجا آجا میرے کول آجا سرکار نے انہوں پاؤں پھڑ لیا پہاڑ دے اوپر لے گئے جبل ابو قبیس دے اوپر لے گئے فرمایا حبیب یمنی گل کر کیڑی کیڑی فرمائش کرنی میرے اندر دا ایمان آندا ہے پیا حبیب یمنی تیرا کم تے اودوں ہی بن گیا سی جدوں لجپال نے باہ پھڑ لئی تیرا کم کیوں نہیں بن گیا جدوں لجپال نے بولو تو صحیح جدوں لجپال نے باہ پھڑ لئی فرمایا میرے نال پہاڑی تے آ جا پہاڑی اتے ہن دو ہستیاں نے ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک یمن دا حاکم جدے نصیباں وچ ہنے تھوڑی دیر بعد کلمہ پڑھنا لکھیا ہویا ہے دونوں بیٹھے ہوئے نے حبیب یمنی کہنے لگا سونے چہرے والیا میں زیادہ سوال نہیں کرنے بس دو ہی کرنے نے پہلا سوال میرا چند دو ٹکڑے کر دیو
انگل نہیں اٹھائی، انگل نہیں اٹھائی. ایک دوجے نہ گلاں ایک دوجے ال ویکھ کے کر دینے پے، لیکن میرے آقا دھیان او دے ول فرمایا اس چند دی گل کرنا ہے، اس چند دی گل کرنا ہے. اجے انگل نو اٹھایا توڑن واسطے نہیں، اجے تے اشارہ کیتا ہے ایدی گل کرنا ہے. جدھر انگلی جاندی ہے جانے ادھر ہی جانے. ابو جہل تے ابو لہب تھلے کھڑے گھبرا گئے. اجے دینا اشارہ توڑن واسطے نہیں کیتا. چند رقص کردا ہے پیا، چند وجد کردا ہے پیا. جس ویلے انگلی دا اشارہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو جہل تے تیری پارٹی ہن دیکھ لو ابھی میں یمنی نہیں ویندا ہے پیا، میری سرکار بھی ویکھ رہے نے. چودھویں رات دا چانے پوری جوانی دے پوری آپ کو تاب دے پورے چوبن دے چمکدا ہے پیا. جہاں میرے آقا ہاتھ مبارک دے نال انگل دا اشارہ کیتا ہے، بازو کھڑا کیتا، انگل دا اشارہ کرن دی دیر ہے. جانے ادا ادھر آ گیا ہے، جانے ادا ادھر آ گیا ہے. اچھی بولو نا سبحان اللہ. تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارے نال چند دو ٹکڑے کیتا ہے. جی دی انگل دے اشارے وچ اینی پاور ہے، او دے ہاتھ وچ کنی پاور ہونی، جنہ دے ہاتھ دی پاور ہے نہیں انہوں دے بازو وچ کنی پاور ہوئے گی. چند دو ٹکڑے ہو گئے. یہ بابے رتن ہندی تک پہنچن واسطے گلاں ضروری نے، کیونکہ انہاں بھی یہی ویکھیا سی کہ چند دو ٹکڑے ہویا. ادھا پہاڑی دے اس پاسے چند، ادھا پہاڑی دے اس پاسے. فرمایا بی بی یمنی کو اور گل آندہ جوڑ دے، کیونکہ تو انہوں پتا ہے پرونا آنا سوکھا ہے تے کڈنا گھروں نو اوکھا ہے. ہاں جی انجی ہوں انہوں جوڑ دیو. جس انگل دا اشارہ پہلے کر کے دو ٹکڑے کیتا ہے، اسے انگل دا اشارہ کیتا تے چانا اپنی جگہ تے جا کے جڑ گیا. بولو چانا اپنی جگہ تے جا کے جڑ گیا. فرمایا دوسری گل کر، پہلا تیرا میں سوال پورا کر چھڑی، دوجی کر. آندر نہ ہون نہیں. بولو تے صحیح. کہنے کا سونے چرے والیا نانا ہون کوئی گل نہیں کرنی. فرمایا تجھی گل کر دجا سوال کیڑا ہی کہہ لگا. اے سونے چرے والیا انہیں سوالا تو رہا جلدی کرو کلمہ پڑھاؤ دے اپنا غلام بنا لو. تھلے کافر پریشان حیران ابو جہل ابو لہب نو آندا کنوں سد لے آئی. او تینوں کو سیاںا بندہ نہیں سی لبا؟ انہاں کے بے دوں سیاںا ہن ہے ہی کوئی نہیں سی. بڑے مشورے نہ سدے آئے. یہ تے گلاں کس نوں کرن ہی نہیں دیندا، پر آپ کی کریے. دس کیے جاز نظر وچ تیری. آدم چشتی رحمت اللہ علیہ نے سونیا جڑا آوندا ہے او تواڈیاں اکھاں دا جس ویلے شکار ہوندا ہے اس ویلے تواڈے قدماں وچ دل دے کے بیٹھ جاندا ہے. دس کیے جاز مل کے دس کیے جا نظر وچ تیری. دس کیے جا دس کیے جا نظر وچ تیری. نظر وچ تیری
سارے بے ایمان تھلے پریشان تے حیران. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کافرو گواہی دیو تسی گواہ رہا جس گل تے میں تے گواہ ہے یا نا. ابو بکر صدیق بھی گواہ نے, عمر فاروق بھی گواہ نے, عثمان غنی بھی گواہ نے, علی المرتضیٰ بھی گواہ نے, زید بن حارثہ بھی گواہ ہے, اے بلال حبشی بھی گواہ ہے. اے مکے دیو کافرو تسی بھی گواہ رہا جے تے تواڈے کہن تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نو دو ٹکڑے کر کے پھر جوڑ بھی دیتا ہے. اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. اور اچھی بولو تواڈے کہن تے جوڑ بھی دیتا, توڑ بھی دیتا تے جوڑ بھی دیتا ہے. حبیب یمنی تو دجی گل دسنی ہے کہ میں دساں؟ تھوڑی بولے ہو. حبیب یمنی دجی گل آپ دسنی ہے کہ میں دساں؟ انہیں آخیا سونے ان گلاں دی لوڑ نہیں رہ گئی. فرمایا میں اللہ دا سچا نبی تے رسول ہاں. میں تینوں دسنا تیرا دوجا سوال کی سی. جڑے ویلے تو گھروں چلے آئے تیری بچی بیمار ہے جڑی اکھاں تو ویکھ نہیں سکدی, زبان نال بول نہیں سکدی, ہتھاں نال پھڑ نہیں سکدی, پیراں نال ٹور نہیں سکدی, وہ کسے کم جوگی نہیں, اپاہج معذور ہے, لاغر ہے, لاچار ہے, وہ بیٹھی رہندی ایک جگہ تے. جو کرنا ہے تساں آپ کرنا ہوندا گھر والیاں نے. لیکن جدوں گھروں تریاں تو تیرے دل اندر ایک خیال سی اگر اللہ دا سچا نبی ہویا میں دعا کرواواں گا رب موڑنی نہیں, میری دھی نو اللہ شفا دے دے گا, میری بیٹی نو اللہ شفا دے دے گا. حبیب یمنی جلدی کر گھر جا کے دیکھ لے اللہ نے تیری بچی بھی ٹھیک کر دی. حبیب یمنی گھر جا کے دیکھ لے تیری بیٹی بھی ٹھیک ہو گئی. حبیب یمنی کلمہ پڑھیا, یمن وچ آیا تے آ کے کہن لگا, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ بچی جڑی بول نہیں سکتی کہن لگی کون ہے؟ وہ بچی جڑی بول نہیں سکتی کہن لگی من دخل باب. دروازہ کنے کھڑکایا ہے؟ آخیا بٹیا میں تیرا باپ آیا. وہ بچی جڑی ٹر نہیں سکتی دوڑ کے آ کے دروازہ کھول دیے بھائی, آ کے دروازہ کھول دیے بھائی. باپ نے بیٹی نو سینے نہ لایا, باپ نے بیٹی نو سینے نہ لایا. اے باجی مسلماناں دے کافراں دے درمیان فیصلہ کرن واسطے گئے سو. انہاں کیا پترا چپ کر جا, میں فیصلہ کرن واسطے نہیں سا گیا بلکہ محمد کولوں اپنی تقدیر دا فیصلہ کروان گیا ہویا. فیصلہ اپنے مقدراں دا کرواں گیا ہویا تے پترا توں دس تیرے نال کی بنیا ہے؟ توں تے بول نہیں سکدی, تو ٹر نہیں سکدی, تو پکڑ نہیں سکدی. آ کے دروازہ بھی کھولنی ہے پئی اکھاں دے نال, تیرے وہ ہاتھ جڑے کچھ نہیں سن کر سکدے دروازہ کھولن دے قابل ہو گئے. تیریاں اکھاں جڑیاں ویکھ نہیں سکدیاں ویکھن دے قابل ہو گئیاں. تیرے وہ پیر جڑے ٹر نہیں سن سکدے وہ چلن دے قابل ہو گئے. تیری وہ زبان جڑی بول نہیں سی سکدی یہ بولن دے قابل ہو گئی. اے پترا تیرے نال کی بنیا؟ انہیں آخیا باجی کی پوچھ رہے ہو؟ تواڈے آن تو پہلا ایک سونیاں جہیاں زلفاں والا آیا سی, انہیں آ کے میری کمر دے ہاتھ پھیرے آئے. ہاتھ پھیرن دی دیر ابا جی میں بولن بھی لگ پئی ہاں, میں ٹرن بھی لگ پئی ہاں, ابا جی میں ویکھن بھی لگ پئی ہاں. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ بڑی سونی گل تے کی. عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب جیلوی رحمت اللہ علیہ جائیے نا آزاد کشمیر پروگرامہ تے حاضری دے دی آپ دے مزار تے اسلام گڑھ تو سجے ہوئی ہے نا تے کھڑی شریف ہے چند کلومیٹر دے فاصلے 17-18 کلومیٹر ہے. بڑا سکون ہے. آپ دا مزار بھی اتھے وے, آپ دے مرشد گرامی دا مزار بھی اتھے.
کیا بات، پیر بھی کامل تے مرید بھی کامل. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے بچی کہنے لگی ابا جی تھوڑی دیر سے آیا ایک سونیا زلفاں اللہ تو کڑیاں اٹھ رہی تھے کر گیا نور اجا اللہ تو کڑیاں اٹھ رہی تھے کر گیا نور اجا اللہ تو کڑیاں اٹھ رہی تھے کر گیا نور اجا اللہ. ابا جی کی پوچھ دے ہو، کرم ہو گیا ہے، کرم ہو گیا ہے، ایک ماہ مدن گورا سا بدن. ایک کون آیا ہے جن نے کرم کیتا ہے، ایک ماہ مدن گورا سا بدن. نیچی نظریں کل کی خبریں. ایڈا سونا تے شانہ والا آیا ہے، دھیان بھی اتنا نہیں چکیا تے جان دا بھی سارا کچھ ہے. ذوق بولو، ہے ذوق؟ جی ذوق ہے تو پڑھ لئیے. تو پھر بابے رتن ہندی دے بوئے دے چلیے. کو کرم کرے، کرم کرنے والا تو کدی وہ ویلا آ جائے محبوب تشریف لیوں تو سویرے اسی بھی خوشی خوشی لوکاں نو دسیے ساڈے ویڑے محبوب آئے سی. تے کوئی پوچھے تواڈے ویڑے کون آیا، انیاں رونقاں کیوں نے، انیاں خوشبواں کیوں نے، ہر پاسے مشکو انبر دے کستوری نالو آدھا خوشبواں کیوں نے. یہ جواب اساں بھی تے ہی دینا جو بچی دے رہی ہے. باجی کون آیا، کرم کر گیا، سونا آیا ہے، کرم کر گیا ہے. ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، نیچی نظریں نیچی نظریں. ڈبلنگ ذرا کٹ کرو، والیوم کھولو. نیچی نظریں کل کی خبریں، نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے خبن، وہ سنا کے سخن. آئے آئے ابا جی انہاں اپنا جسم مینوں وکھایا ہے، میرا دھیان انہاں دے جسم انور تے پیا ہے. پھر مٹھیاں مٹھیاں گلاں انہاں میرے نال کیتیاں نے. ابا جی وہ دکھا کے خبن، وہ سنا کے سخن. وہ دکھا کے خبن، وہ سنا کے سخن. ابا جی مورا پھونک گئے سب تن من دھن، مورا پھونک گئے سب تن من دھن، مورا پھونک گئے سب تن من دھن. ابا جی ایک سونا آیا ہے، انہیں آ کے نگاہ کرم کی دیئے. میں بولن بھی لگ پئیاں، حبیب یمنی پھر چلیا مکہ مکرمہ آیا. میرے تواڈے لجپال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آیا تے قدماں تے گر گیا. سونیا جویں تواڈی زبان وچوں نکلیا سی اونج پورا ہویا ہے. میں کر گیا
ہے میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ ان سرکار کتھے سن؟ مکہ مکرمہ، تے بیٹی وہ کتھے سی؟ حبیب یمنی دی یمن وچ، تے حبیب یمنی قدماں تے نگاہ تے کہن لگا سونے چہرے والیا میں صدقے جاواں شان تیری تو تے اونچے رتبے تیرے کھلوتا وچ مکے من وچ ہن جس رات چن ہویا دو ٹکڑے، تے جیڑے اس رات جاگدے سن پے، جیڑے اس رات جاگدے سن پے، کائنات وچ بے شمار جگہ ایسیاں سن جتھے لوگاں نے اس رات چند دو ٹکڑے ہویا ویکھیا۔ ایک علاقہ پھر ہند دا بھی سی، تے جگہ دا نام سی بٹھنڈا۔ بولو کی نام سی؟ بٹھنڈا۔ اوتھے اج مزار ہے بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، بٹھنڈا دے اندر۔ آندے نے اسی نا تجارتی قافلہ لے کے جاندے ہوندے سن مکہ مکرمہ، چونکہ بہت بڑی تجارتی منڈی سی مکہ شریف۔ اتھوں ملک شام ال جانا، مالدیپ ال جانا، مختلف علاقیاں وچ اساں مال تجارت لے کے جانا، تے تجارت دی غرض نال ساڈے سفر ہوندے سن۔ بابا رتن ہندی آندے نے کہ اسی نا باہر جی چوکا میں لوگ اس دور وچ بہت بڑیاں بڑیاں چار پائیاں، اجے بھی کئی پنڈاں چ ہے نے ایسے دیہاتاں چ بہت بڑی بڑی چار پائیاں، اس طرح چوک چ اسی لیٹے ہیں، گفتگو آپس میں لوگ کرنے پہ سی تجارت دے حوالے نال۔ تے رات اساں ویکھیا بھی اچانک چاننی رات ہے، 14ویں رات دا چان ہے، اچانک نیرا چھا گیا۔ جدوں اساں ویکھیا بھی نیرا کیوں ہویا، اساں پھر ویکھیا بھی چان دو ٹکڑے ہویا ہے۔ سوچ لو جی سبحان اللہ بنتی ہے تو پھر چان دو ٹکڑے ہویا مکہ مکرمہ۔ تے ایک کتھے ویکھیا جا رہا ہے؟ انڈیا دے اندر، ہند دے اندر۔ پھر اساں ویکھیا بھی چن اتے آیا تے آ کے جڑ گیا ہے۔ اسی حیران ہو گئے بھی چنا تیرے نال تے انج اج تک نہیں ہویا، لیکن اے معاملہ کی ہے؟ آندے نے جننے قافلے تجارتی اونے کرنے نا، اساں انہاں کول پوچھنا بھی تساں بھی ویکھیا ہے؟ تے کئیاں آکھنا آؤ یارو ویکھیا تے اساں بھی ہے، اے کو پتہ جے کیویں ہویا؟ انہاں آکھیا اے تے سانوں پتہ کوئی نہیں، یہ نہیں سانوں پتہ ہویا کیویں، لیکن ہویا ضرور ہے۔ آندے نے ایک دن نا، ہائے ہائے ان تھوڑا جا تم بیگ کھڑن لگا انہاں دی ہسٹری ہوتے بیگ۔ آندے نے میری عمر سی کو 35-40 سال ہو دو، اسی گئے تجارتی قافلہ لے کے مکہ مکرمہ، خیمے لگے ساڑے، ایک چھوٹا جا بچہ ننی جی عمر، ہاتھ میں چھوٹی جی چھڑی تے بکریاں اگے لائیاں نے، بارش ہو رہی ہے، ایک برساتی نالہ ہے، کچھ بکریاں نالے دے اس پار نے، کچھ بکریاں اس نالے دے اس پار نے۔ میں دوروں ویکھیا بھی بچہ بڑا سونا ہے، بچہ بڑا سونا ہے، تے انہوں تامن دی ضرورت ہے، مدد دی ضرورت ہے کہ ادیاں بکریاں کچھ نالیوں پار نے تے نالا ہن تیز بندا پیا تے ادیاں بکریاں تو پریشان ہے بچہ۔ بابا رتن ہندی آندے نے کہ میں